اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ذی الحج کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ ذی الحج وہ مبارک مہینہ ہے جس میں لاکھوں مسلمان حج جیسے فریضے کو ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ دوستو، اللہ رب العزت نے سورۃ الفجر میں ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ یہ راتیں بڑی فضیلت والی ہیں، بڑی برکت والی ہیں، بڑی عظمت والی ہیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو عمل، جو وظیفہ شیئر کروں گا، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتوں میں پڑھنا ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے رات کو آپ یہ عمل نہ کر سکے تو پھر دن کو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتوں میں روزانہ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا جائے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، عمل پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں، لیکن اس سے پہلے اس عمل کے فوائد جان لیں کہ اس عمل کے پڑھنے سے آپ کو فائدے کون کون سے ہوں گے۔ ویسے تو اس عمل کو پڑھنے سے آپ کو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں فوائد سے اللہ رب العزت نوازے گا، لیکن چند ایک فوائد آپ کو بتلاتا چلوں۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ اگر بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر کے وہ پانی اپنے بچوں کو پلا دیں، انشاءاللہ آپ کے بچے ذہنی طور پر مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، تو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پانی کے گلاس پر دم کر کے وہ پانی آپ اس مریض کو پلا دیں۔ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کا مریض بہت جلد صحت مند اور تندرست ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر گھر میں بچے یا بچیاں جوان ہیں، کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے، انشاءاللہ ان 10 دنوں کے اندر اندر ایک اچھا اور نیک رشتہ آپ کے گھر پر دستک دے گا۔ اسی طرح اگر آپ اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو دشمنوں کا تصور کر کے ان کے دل اور دماغ پر پھونک مار دیں، انشاءاللہ دشمنوں کو اللہ رب العزت ان کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ ان کے علاوہ اللہ رب العزت آپ کو اور بھی بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ آپ کوئی بھی اپنا خاص مقصد رکھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، یہ 3 دعائیں ہیں جنہیں آپ نے ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتوں میں ہر رات کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ماہ ذی الحج کی پہلی پوری رات آپ کے پاس ہے، یکم ذی الحج کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ رات کو پڑھنا چاہیں تو رات کو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، دن کو پڑھنا چاہیں تو دن کو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں آپ نے ماہ ذی الحج کی راتوں کو ہی اس عمل کو پڑھنا ہے۔ صرف پہلی رات کا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ یا رات کو کر لیں یا پھر یکم ذی الحج کے دن کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک تو آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھیں یا اس کے علاوہ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درود پاک کو پڑھ لیں۔
آپ نے کم از کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک بڑی ہی مبارک دعا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب آپ کو آگ میں پھینکا جانے لگا، تو آپ نے اس دعا کو ورد زباں بنا لیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، میرے اس پیارے محبوب کے لیے گلے گلزار بن جا، تو آگ آپ کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اس دعا کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے 2 بہت ہی پیارے نام ہیں، رحمان اور رحیم۔ دوستو، جب آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو ضرور سنتا ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان 2 ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اللہ رب العزت کے ان 2 ناموں کو پڑھنا ہے، یا رحمان یا رحیم۔ لیکن یاد رہے کہ آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یا رحمان یا رحیم یہ ایک ہو گیا، یا رحمان یا رحیم یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے اللہ رب العزت کے ان 2 ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل ہے سورت اخلاص کا عمل۔ اب سورت اخلاص کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز پہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر 1 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر 3 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ 1 مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے 21 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورہ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، یا رحمان یا رحیم، اللہ رب العزت کے ان 2 صفاتی ناموں کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اسی طرح مسلسل 10 ذی الحج تک آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے، اور ماہ ذی الحج کے پہلے عشرے کی ہر رات کو آپ نے یہ عمل اسی ترتیب سے کرنا ہے جو ترتیب میں نے آپ کو بتلائی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔